إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ یہ سورت کا لاسٹ رکوع ہے، اس کے ساتھ ہی یہ سورت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو بندہ وہ عمل کرے گا من الصالحات نیک اعمال میں سے، وَهُوَ مُؤْمِن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان لانے والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ تو اس کی کوئی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں، وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور حرام ہے، ناممکن ہے، علی قریۃ اس بستی پر، اہلکناہا کہ ہم نے ہلاک کیا اسے، انہم کہ بے شک وہ، لا یرجعون وہ سب واپس نہیں لوٹیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا فتحت جب کھول دیے جائیں گے، یأجوج و مأجوج یاجوج اور ماجوج کو، ومن کل اور وہ من کل حدب ہر اونچی جگہ سے، ینسلون وہ سب دوڑتے آئیں گے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ اور بالکل قریب آ جائے گا الوعد الحق وعدہ سچا، فَإِذَا هِيَ تو اچانک ہی وہ شاخصۃ کھلی رہ جائیں گی، ابصار آنکھیں، الذین ان لوگوں کی کفروا جن سب نے کفر کیا، یا ویلنا اور وہ کہیں گے ہائے بربادی، قد کننا یقین تھے ہم، فی غفلت غفلت میں، من ھذا اس سے کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں تھا، بل کننا ظالمین بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم سب ظلم کرنے والے تھے، انکم بے شک تم، وما تعبدون اور جن کی تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، حسب جہنم ایندھن بننے والے ہیں جہنم کا، انتم تم بھی، لہا اسی میں، واردون سب داخل ہونے والے ہیں، لو کان ہؤلاء اگر ہوتے یہ آلہۃ معبود آلہۃ ما وردوہا تو نہ سب داخل ہوتے اس میں، وکل اور وہ سب فیہا اس جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ باطل معبود جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی اور ان کی عبادت کرنے والے بھی سب جہنم میں ہوں گے، کہ جنہوں نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا اور لوگ ان کی عبادت کرتے رہے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیر چیخنا چلانا ہوگا، وہم اور وہ، فیہا اس جہنم میں، لا یسمعون وہ سب نہیں سن سکیں گے، ان الذین بے شک وہ لوگ، سبقت کے پہلے طے ہو چکی ہے، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنہ بھلائی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، عنہا کہ اس سے جہنم سے، مبعدون وہ سب دور رکھے گئے ہوں گے، دور رکھے جائیں گے، وہ جہنم سے دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسا وہ نہیں سنیں گے، حسیسا اس کی ہلکی سی آہٹ کو، تھوڑی سی بھی ان کو تکلیف جہنم کی نہ سنائی دے گی نہ دکھائی دے گی، وہم اور وہ، فیہا اس میں، اشتہت چاہیں گے، انفسہم ان کے دل، خالدون ہمیشہ رہیں گے، جو ان کا دل چاہے گا اپنے من پسند کے عیش و آرام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے، لا یحزنہم نہیں غمگین کرے گی انہیں، الفزع الاکبر گھبراہٹ بڑی، بہت بڑی قیامت کے دن کی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی، وتتلقاہم الملائکہ اور لینے آئیں گے انہیں، الملائکہ تو فرشتے، ھذا یہ، یومکم تمہارا دن ہے، الذی کہ جس دن کا کنتم تم، توعدون وعدہ تم سب وعدہ دیے جاتے تھے، جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ وہ دن ہے، یوم جس دن، نطوی السماء ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، قطعی السجل للکتب مثل لپیٹنے کے رجسٹر کے، للکتب لکھے ہوئے اوراق کے، کما بدأنا جس طرح ہم نے ابتدا کی، اول مرہ پہلی مرتبہ پیدائش کی، نعیدو ہم سب لوٹائیں گے اسے، وعدن علینا وعدہ ہے ہم پر، انا کننا فاعلین بے شک یہ ہم کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور بلا شبہ یقیناً کتبنا ہم نے لکھ دیا، فی الزبور زبور میں، من بعد الذکر نصیحت کے بعد کیا لکھ دیا، ان الارض یرثها کہ بے شک زمین، یرثها وارث ہوں گے اس زمین کے، عبادی الصالحون میرے نیک بندے، ان فی ھذا بے شک اس میں، لبلاغ یقیناً پیغام ہے، نصیحت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، عابدین جو سب عبادت کرنے والے ہیں، وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین
اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، رحمت بنا کر عالمین سب جہان والوں کے لیے۔ قل آپ کہہ دیجئے انما صرف یوحا، یقیناً صرف یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ صرف یہ انما الہکم الہ، کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، واحد ایک ہے، فہل انتم تو کیا تم مسلمون فرمان برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں، فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ میں نے خبردار کر دیا تمہیں، عَلَى سَوَاءٍ برابری پر، وَإِنْ أَدْرِي اور نہیں میں جانتا، اقریب کیا وہ قریب ہے، ام بعید یا وہ دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ إِنَّهُ بلا شبہ وہ يَعْلَمُ الجَّهْرَ وہ جانتا ہے بلند آواز کو بھی، من القول بات میں سے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما تکتمون جو تم سب چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ شاید کہ وہ آزمائش ہو تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ اور کچھ فائدہ اٹھانا ہو، إِلَى حین ایک مقررہ وقت تک۔ قال رب احکم اس نے کہا رب احکم میرا رب، احکم اے میرے رب فیصلہ کر تو، بالحق حق کے ساتھ، وربنا اور ہمارا رب الرحمن بہت بڑا مہربان ہے، المستعان بہت وہ مدد طلب کیا ہوا، یعنی اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، سب اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ مددگار ہے، علی ما تصفون اس پر جو تم سب بیان کر رہے ہو، نہیں تو جو تم باطل عقیدہ اور نظریہ بیان کر رہے ہو اس پر ہم اپنے رب سے جو رحمان ہے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، سورہ انبیاء بھی یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں انبیاء کرام کی دعائیں تھیں، ان دعاؤں کا ذکر تھا، تو وہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ ان دعاؤں کو الگ سے ایک یعنی ساری دعائیں الگ الگ کر کے ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ کچھ 2 دعائیں میں نے ریکارڈ کی ہیں، یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گی، اور مزید بھی انشاءاللہ ان دعاؤں کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی، زکریہ علیہ السلام کی، اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کی، وہ الگ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ خود بھی ان کو پڑھیں، ان کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اور آگے دوستوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ مسنون دعائیں جو ہیں ان میں عقیدہ بھی ہے، اصلاح بھی ہے، عمل بھی ہے، اور اس کو پڑھنے میں برکتیں اور رحمتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ اب انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو بندہ بھی، وہ تو انبیاء کی جماعت تھی، وہ سب نیک تھے، اللہ کے برگزیدہ چنیدہ بندے تھے۔ اب آگے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو بندہ بھی نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، تو فرمایا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ اس کی کوشش اور اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ فرمایا ہم سب کچھ کو لکھنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے دربار میں کسی بھی عمل کی ناقدری نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، بعض دفعہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ نہیں ملتا، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، نتیجہ نہیں ملتا۔ وہاں اللہ کے بارگاہ میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بندے نے اپنی آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایمان کی حالت میں، شرط یہ کہ ایمان ہو، ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے صالح عمل کیا ہوگا۔ صالح عمل کی شرائط آپ پڑھ چکے ہیں بارہا، کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، 2 شرطیں، ایک عمل کی ظاہری شرط ہے اور ایک باطنی شرط ہے۔ ظاہری شرط یہ کہ وہ عمل ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اس عمل کی باطنی یہ ہے کہ باطن دل میں اس عمل کرنے کی نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس عمل کے بدلے میں راضی ہو جائیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل کیا جائے وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ بھی عمل صالح کرے گا وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو جو کچھ بھی وہ عمل کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس کی کوشش پر ضرور اجر دیں گے، بلکہ اتنا نہیں 10 گنا بڑھا کر، کئی جگہ پر فرمایا 700 گنا تک، 700 گنا تک۔ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس کو بوتے ہو تم، 7 سیٹیاں نکلتی ہیں اور ہر سیٹی میں جو ہے 100 دانہ ہوتا ہے، تو 700 تک ہو گیا۔ تو جس قدر خلوص زیادہ ہوگا،
लिल्लाहियत ज़्यादा होगी, अल्लाह की रजामंदी की तलब ज़्यादा होगी, उस कदर ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया को राज़ी करने के लिए, दुनियादारों को राज़ी करने के लिए अमल करने छोड़ दें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नीयत अल्लाह की रज़ा हो। और अगर फिर ये भी होता है ना, दुनिया की रज़ा के लिए, दीन दुनियादारों के को खुश करने के लिए बाज़ दफ़ा होता है कोई अमल कर रहे होते हैं, वो खुश नहीं होते, या किसी से उम्मीद होती है कि फलां राज़ी हो जाएगा, फलां से मुझे कुछ मिल जाएगा, फलां से मुझे शाबाश मिलेगी, फलां से मुझे शोहरत मिल जाएगी, वहां पे मेरा नाम बन जाएगा और फलां से मेरा ताल्लुक बन जाएगा। उनके लिए वो काम कर रहे होते हैं, जब वो शोहरत नहीं मिलती, वो ताल्लुक नहीं बनता, वो शाबाश जो ज़हन में होता है वो नहीं मिलती, लोगों से कुछ चाह रहे होते हैं, वो जब नहीं मिलता तो फिर नाराज होके जो है दिल छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं कि फलां इतनी मेहनत की, फलां किया, यूं किया, कोई नतीजा तो नहीं निकला। नतीजे आखिरत में लेने हमने। अल्लाह की रजा के लिए जो बंदा अमल करता है वो नतीजों को अल्लाह पर छोड़ देता है। और दुनिया में नतीजे नहीं चाहता। दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। दुनिया में जजा नहीं लेनी। किसी काम का आप नतीजा दुनिया में लेना चाहेंगे, दुनिया क्या दे सकती है आपको? लोगों से आप नेकी करके, भलाई करके उसका सिला अगर उनसे चाहेंगे तो इंसान तो ना कदरा है, इंसान कदर नहीं करता। इंसान अगर देखे ना, इंसान कदरदान हो तो सबसे ज्यादा कदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की करनी चाहिए। अल्लाह ताला ही कह रहे हैं, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। इंसान ने अल्लाह की कदर करने का जो हक था वो हक अदा नहीं किया। इंसान तो अल्लाह की कदर का हक अदा नहीं कर रहा, तो इंसानों की क्या कदर करेगा? आपके अच्छे अमल, आपने किसी के साथ अच्छा सलूक किया, किसी पर एहसान किया है, किसी के साथ नेकी की है, बदले में आप उससे उम्मीद रखेंगे कि मुझे ये प्रोटोकॉल देगा, मेरी इज्जत करेगा, या बदले में मेरे साथ ये भी अच्छा सलूक करेगा। हाँ, होना चाहिए, हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करे तो उसके साथ अच्छा करें, लेकिन हम अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो उससे लेने की नीयत ना रखें। उससे लेने की नीयत रखेंगे, उससे मिल भी जाएगा तो वो दुनिया में खत्म हो गई आपकी नेकी। अगर वो नहीं देगा तो आपने उससे वापस रिटर्न लेने के लिए नेकी की होगी, तो आप मायूस हो जाएंगे कि मैंने तो नेकी की है, इसके साथ अच्छा सलूक किया, फलां किया, एहसान किया इसके साथ, इसने मुझे कोई रिटर्न नहीं दिया, तो आप मायूस हो जाएंगे, अगली दफा नेकी नहीं करेंगे, किसी और के साथ नहीं करेंगे। शैतान आपके डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देगा। लेकिन अगर वही नेकी आपने की होगी अल्लाह को राजी करने के लिए, आप उस बंदे से रिटर्न का कोई तमा ही नहीं रखते, अगर वो मिल भी जाएगा तो वो ज़ालिका बिन फ़ज़्ल रब्बी, वो तो अल्लाह का फजल, वो दुनिया में एक इनाम मिल गया, आपने किया था अल्लाह को राजी करने के लिए, तो आपका वो सवाब बरकरार है, आपका वो सवाब भी बरकरार है, अल्लाह के यहाँ उसका अजर भी मिलेगा। और आपको दुनिया में अगर रिटर्न मिलता है तो उसकी खुशी भी मिलेगी और जज्बात और ज्यादा होंगे कि मैंने अल्लाह की रजा करी और अच्छाई और नेकी करनी है। तो इस आयत को जहन में रखें, दुनिया में अगर मिल भी जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना भी मिले हमने एहसान करना है, नेकी करनी है अल्लाह को राजी करने के लिए और उसका सिला आखिरत में पाने के लिए। फला कुफरान लिसाई, कि वो दिन जिस दिन किसी की कोई नेकी, उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, बल्कि पूरा पूरा क्या 10 गुना बढ़ाकर 700 गुना तक बढ़ा चढ़ाकर वहां पे बदला मिलेगा। एक खजूर का दाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में देता है इखलास के साथ, अल्लाह को राजी करने के लिए, एक खजूर का दाना, क्या मिलता है उसके साथ? पेट ही नहीं भरता, ना भूख मिटती, कुछ भी, लेकिन इखलास के साथ दिया हुआ, उस बंदे के साथ पास और कुछ था ही नहीं, एक ही खजूर का दाना था, उसने किसी भूखे को दे दिया, इसलिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे राजी हो जाए। वो एक खजूर का दाना दिया, अल्लाह उसको पालते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस तरह पालते हैं, कमा युरब्बी फलुआ, जिस तरह तुम अपने जो है गाय के बछड़े को पालते हो, उसको बड़ा करते हो, वो बड़ा हो जाता है और वो तवाना हो जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला उस खजूर के दाने को पालते हैं और बड़ा करते हैं। क़यामत के दिन जब आओगे वो उहद पहाड़ जितना बन चुका होगा और फिर उसे उठाकर मैदान में नेकियों के परड़े में रखकर तोला जाएगा। अल्लाह के यहाँ बहुत कदरदानी है। जो कदर करने वाला है उस कदरदान रब के लिए नेकी करें, उसको राजी करने के लिए करें, अपनी नीयतों को खालिस करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों से कुछ लेने के लिए नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए करें। और वो सब कुछ लिख रहा है, वहां पे ये नहीं होगा कि कोई भूल गया। आप देखें ना, किसी के लिए आप कोशिश और मेहनत करते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है। जब उसको पता ही नहीं तो आपका शुक्रिया कैसे अदा करे वो? आप किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, खप रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सारा दिन आप
نے محنت کی، مشقت کی کہ فلاں مہمان ہمارے پاس آ رہے ہیں تو گھر کو سجائیں، اچھا پکائیں، یوں کریں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ گھر میں میرے لیے کتنا محنت کی گئی ہے. وہ اس کو جب پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے کتنی اس بندے نے مشقت اٹھائی ہے تو کیسے آپ کا شکریہ ادا کرے؟ وہ جانتا ہی نہیں. اللہ رب العالمین جو دل کے خیالات سے، احساسات سے، اور کون بندہ اللہ کے لیے کتنا تھک رہا ہے، کتنی ایفرٹ کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، دل کے جذبات کیا ہیں، جسم کس قدر تھکن سے چور ہے، اس کے باوجود بھی وہ اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کس قدر اس کو بھوک ہے اور پیاس ہے، مال سے محبت ہے، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. انسان کے جذبات کو جانتا ہی نہیں، تو اس لیے وہ اتنا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا. اس لیے انا لہ کاتبون، اللہ فرماتے ہیں ہم لکھنے والے ہیں. وہاں پر تو یہ ہوگا من یعمل مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو موجود ہوگی. یہاں اگر کوئی جان بھی لے تو جاننے کے بعد پھر بھول جاتا ہے انسان، بھول جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا نیکی کی تھی، اس کے میرے اوپر کیا کیا احسانات تھے، بھول گیا. اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے. لا یضل ربی ولا ینسا، اور وہاں پر ہر چیز موجود ہوگی. ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے وہ بھی ہوگی، گناہ کیا ہے وہ بھی ہوگا. صرف نیکی اور گناہ نہیں بلکہ ان کے آثار بھی. سنکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. سورہ یاسین میں فرمایا ہم لکھ رہے ہیں تمہارے عمل بھی اور ان اعمال کے آثار بھی. جو عمل کر کے تم چھوڑ دیتے ہو، اس کے بعد تمہارے اس عمل سے کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے لوگوں نے تمہارے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کیا، کتنے لوگوں نے تمہاری گفتگو کو سن کے اپنا عقیدہ اور نظریہ بدلا، وہ بھی لکھ رہے ہیں. صرف عمل نہیں، اس عمل کے آثار جہاں تک بھی چلیں گے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. وہ اچھائی کے آثار ہوں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، اگر وہ برائی کے آثار ہوں گے اس کی سزا ملے گی. آگے ایک اور اہم ترین بات کی کہ جتنی بھی بستیاں پہلے ہلاک ہو چکی ہیں، حرام ان پر حرام ہے کہ اب وہ واپس آئے دنیا میں. اہلکنا، جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتی کبھی بھی، حتیٰ یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی اپنے قبروں سے سب اٹھیں گے. جب قیامت کے آنے سے پہلے کچھ واقعات ہیں، حتیٰ اذا فتحت، جو ہے یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بلکہ اس سے پہلے ایک تیز جو ہے گرم ہوا چلے گی اور آگ آئے گی. یہ نشانیاں قیامت کے آنے سے پہلے ایک کے بعد دیگرے ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت آ جائے گی. تو اسی کا ذکر ہے جہاں تک کہ فتحت، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. یاجوج ماجوج کا یہ قرآن میں دوسری مرتبہ یہاں پہ ذکر ہے، پیچھے بھی ہم پڑھا ہے سورہ کہف میں، کہ وہ زمین میں آتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، سارا کچھ جو ہے وہ کھا جاتے تھے، پانی پی جاتے تھے. تو ذوالقرنین آئے وہاں پہ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ہمیں نا یہ فسادی لوگ ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور وہ نقصان دیتے ہیں، اب دیوار بنا دیں، ان کو بند کر دیں. وہ بند ہیں اب دیوار میں، لیکن جب قیامت ہوگی، قرب قیامت، وہ دیوار توڑ لیں گے اور اس دیوار سے نکل پڑیں گے، اور پھر اسی طرح جس طرح پہلے فساد برپا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ آ کر زمین میں فساد برپا کر دیں گے. فتحت یاجوج، یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہم من کل حدب، ہر اونچی جگہ سے، ینسلون، وہ دوڑ رہے ہوں گے، وہ دوڑ کر حملہ آور ہوں گے اور آ کر شہروں میں گھس جائیں گے اور سب کچھ جو ہے نیست و نابود کر دیں گے. اور حدیث میں اس کی بڑی تفصیلات آتی ہیں کہ وہ زمین والوں پر لڑائی کر کے اپنے طور پر بہت ساری قتل و غارت کو جو ہے پھیلا دیں گے، اور پھر جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے تیر بھیجیں گے اور کہیں گے کہ آسمان والی مخلوق کو بھی اب ہم نے ختم کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو بھی مارا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی ہوں گے، اور اتنی لاشیں یاجوج ماجوج کو بھی جب ختم کیا جائے گا اس قدر لاشیں ہوں گی، اور بہت زیادہ زمین جو ہے لاشوں سے اور خون سے جو بھر جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا. ایک پرندہ اوپر سے اڑے گا تو لاشیں اتنی ان کی تعفن پھیل چکا ہوگا کہ وہ پرندہ اڑتے 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 وہ دور نہیں جا سکے گا، یعنی ان لاشوں کو کراس نہیں کر سکے گا، مر کے نیچے گر جائے گا، اتنی زیادہ لاشیں ہوں گی زمین پر. پھر اللہ تعالیٰ کچھ پرندے بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر جو ہے وہ لے جائیں گے، سمندر میں پھینک دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور زمین جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. اور پھر یہ قرب قیامت کے جو واقعات ہیں نا، آپ ایک کتاب ہے شیخ البانی کی، اگر آپ مکمل واقعات ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو PDF میں بھی آپ کو میں سینڈ کر دوں گا. شیخ البانی کی، شیخ البانی
इमाम अलबानी की किताब है अलामात क़यामा, क़ुर्ब क़यामत की अलामात, तो वो उर्दू में भी है, उसको आप पढ़ें। क़यामत के आने से पहले क्या होगा और फिर क़यामत के दिन के क्या क्या मनाजर होंगे, उसमें वो सारी डिटेल लिखी हैं, तफसील के साथ सारी हदीस को दर्ज किया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें याजूज माजूज का भी जिक्र है, दज्जाल का भी जिक्र है, और उससे आने क़यामत की छोटी छोटी निशानियां जो हैं उनका भी जिक्र है, और बड़ी निशानियों का भी सब तज़किरा जो है उसमें मिल जाएगा आपको। वक़्तरबल वादुल हक़, बिल्कुल करीब आ जाएगा वादा, यानी जब दज्जाल याजूज माजूज आएंगे क़यामत बिल्कुल करीब होगी। और फिर उस दिन जब क़यामत आएगी, क़यामत के आने से पहले भी ये कैफियत होगी, यानी जब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां जब ज़ाहिर होंगी तो आंखें शाखिसतुन अबसारुल लज़ीना कफरू, काफिर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और कहेंगे कि ये अब क्या हो गया, या वैलना, अफसोस हम पर, हम गफलत में थे, इस दिन से हमने आंखें नहीं खोली, हम अपनी दुनिया में मगन रहे। बल्कि कहेंगे बल कुन्ना सालिमीन, हम ही अपने आप पर जुल्म करने वाले थे, आज जुल्म के नतीजे सामने हैं। इन्नकुम, उन्हें कहा जाएगा बेशक तुम भी, क़यामत के दिन कहा जाएगा तुम भी, वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसकी तुम इबादत करते थे, हसबु जहन्नम, अब सब वो सब माबूद भी, मबूदान बातिला और उनकी इबादत करने वाले सब जहन्नम में होंगे। अब यहाँ पर ना एक शुबा पैदा होता है अशकाल कि कुछ लोग तो जो है जो ऐसे लोगों की भी इबादत कर रहे हैं जो अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे, बाज अल्लाह ताला के अंबिया थे, ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा समझते हैं, और कई जो है नेक औलिया जो अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाने वाले, रब की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाने वाले लोग उनकी इबादत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया कि तुम भी जिसकी तुम इबादत करते थे सबको जहन्नम में डाला जाएगा, ये उनके लिए है जो अपनी इबादत की तरफ खुद बुलाते थे, जिनका खुद का नजरिया और अकीदा ये था कि हमारे मरने के बाद हमारी इबादत हो, बल्कि अपनी जिंदगी में भी अपनी इबादत करवाते थे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर करते हैं, सजदे करवाते हैं अपने सामने, अपनी इबादत करवाते हैं। तो ये उनके लिए है जो खुद इस बात के दाई हों, शिर्क के दाई, खुद अपनी पूजा की तरफ लोगों को बुलाने वाले, अपनी इबादत की तरफ बुलाने वाले, उनको डाला जाएगा। जो इस नजरिए वाले नहीं होंगे, नहीं जिस तरह अंबिया की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत कर रहे हैं ईसाई, और जो है बाकी औलिया अल्लाह के नेक बुजुर्ग जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला, वो सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाने वाले, अब लोगों ने उनका भी जो है मजार बना के उनकी कब्र पे सजदे करने और उनसे दुआएं मांगनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो वो लोग होंगे जो खुद अपनी इबादत की तरफ खुद बुलाते थे, सब जो है वो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। और फिर उनको कहा जाएगा, बल्कि आगे है वो लौ कान हाउला, उनको उस वक्त कहा जाएगा अगर ये माबूद होते तो अब जहन्नम में ना आते, तुम तो समझते थे कि ये सिफारिशी हमारे, ये छुड़वा लेंगे, ये बचवा लेंगे, ये खुद गलत नजरिए और गलत अकीदे पर थे, तुम्हें भी गलत अकीदे पर डाला, अब देखो वो भी जहन्नम में और तुम भी जहन्नम में। और बाज रिवायत में ये भी आता है कि जिन पत्थरों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उन मूर्तियों को भी जहन्नम में डाला जाएगा, उन मूर्तियों को, उन पत्थरों को जहन्नम में डाला जाएगा। कहा जाएगा इनकी इबादत करते थे ना, ये तुम्हें छुड़वाने वाले थे, तुम्हारे सामने डाले जा रहे हैं, ताकि उनकी हसरत और नदामत में और इजाफा हो जाए। वकुल्लुन फीहा खालिदून, और सब हमेशा उसी में रहेंगे। लहुम फीहा ज़फ़ीर, उसमें चीखना और चिंगाड़ना होगा, चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे। अल्लाह हम सब को जहन्नम से महफूज रखें। अल्लाह हमें वो अकीदा और अमल बनाने की तौफीक दें जो अकीदा और अमल हमें अल्लाह की जहन्नम से दूर करके अल्लाह की जन्नत में ले जाने वाला हो। और अल्लाह ताला हमें उन कामों से, उस अकीदे और नजरिए से बचा लें जो अकीदा अल्लाह की जहन्नम के करीब करने वाला, जो अमल अल्लाह की जहन्नम के करीब करने वाला। अल्लाह हमें अपनी रजा वाले काम करने की तौफीक दें। और लहुम फीहा ज़फ़ीर, चीखना और चिल्लाना होगा, वहुम फीहा ला यस्माऊन, और कोई बात सुन नहीं सकेंगे। शोर, अब देखें ना किसी ऐसी जगह पे जाएं, हर तरफ शोर ही शोर है, कोई बात समझ नहीं आती, वहां पर चीख और पुकार और चिल्लाना होगा और किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही होगी। ला यस्माऊन, कुछ नहीं सुन सकेंगे, कोई बात समझ नहीं आएगी। इन्नल लज़ीना, फिर सूरह आगे अगले पारे में आ रहा है सूरह मोमिनून में, वहां पर पुकार कर रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, चीख चीख के अल्लाह को बुलाएंगे। अल्लाह ताला आगे से कहेंगे काल अख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, इनसे कहो दफा हो जाए, इनको कहो मुझसे बात ना करें, ला तुकल्लिमून, मुझसे बात ना करें। दुनिया में इनको बुलाया जाता था, अल्लाह की तरफ पुकारने वाले इनको पुकारते थे, समझाने वाले इनको समझाते थे,
لیکن یہ اپنی بدبختی میں مگن رہے, اپنی دنیا کے نشے میں مست رہے. اب یہ پکارتے ہیں, اب مجھے بلا رہے ہیں, ان سے کہو کا لخصا ہو, ان کو دھتکار دو اور دفع کر دو ان کو. لا تکلمون, ان سے کہو مجھ سے بات نہ کریں. جہنم میں اللہ کو بار بار, بلکہ آتا ہے کئی عرصے تک جہنمی پکارتے رہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ بات نہیں کریں گے. اس وقت ہمارے پاس زندگی ہے, موقع ہے, اللہ کو پکار لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اس دنیا میں. اللہ رب العالمین ہم سب, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں. آگے جنت والوں کا ذکر ہے کہ بے شک وہ لوگ سبقت لہم من الحسنى, کہ جن پر یہ بات طے ہو چکی ہے, یعنی جو جنت میں جانے والے ہیں, فیصلہ ہو چکا ان کے بارے میں, الحسنى بھلائی کا, اور حسنى جنت کا بھی نام ہے. اولئک عنہا مبعدون, وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے, جہنم سے بھی اور جہنم قیامت کی سختیوں سے بھی. جس طرح پیچھے آیا نا, اس دن کی جو سختی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, شاخصۃ ابصار الذین کفروا, کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور گھبراہٹ میں ہوں گے قیامت والے دن. اس کے قیامت کے دن سے پہلے کی بھی جو کیفیات ہوں گی, ان سے بھی ایمان والے, جنت والے, وہ محفوظ رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسا, ذرہ برابر بھی اس کی آہٹ اور اس کی جو ہے وحشت محسوس نہیں کر سکیں گے. قیامت کے جو وقوع پذیر ہوگی نا, اس وقت کے جو مراحل ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہیں, بہت وحشتناک ہیں. انسانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی, آگ آئے گی اور لوگ دوڑ رہے ہوں گے, اور کسی کو جو ہے ہر کسی کی اپنی کیفیت میں وہ مست ہوگا. بلکہ اگلی صورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے, اگلی صورت کل کے رکوع میں پڑھیں گے, قیامت کے دن کی ایسی کیفیت بتائی گئی ہے کہ انسان ایسے لگیں گے جیسے انہوں نے نشہ پی رکھا ہے. ہر کسی کے جو ہے دماغ کی حالت و کیفیت اور ہو جائے گی, حواس گم ہو جائیں گے, حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے, دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو چھین کر ایسے پھینک دیں گی جس طرح اجنبی چیز کو پھینکا جاتا ہے. تو انسانوں کی یہ کیفیت ہوگی, حالت ہوگی. لیکن اللہ کے نیک بندے, اللہ کے فرما بردار, لا يسمعون حسیسا, ہلکی سی آہٹ بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی, ذرہ برابر بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہوں گے وہیں, وہ بھی وہیں ہیں, ایک ہی جگہ پہ ہیں, اکٹھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اور مقام دیں گے, ان کو اور دیں گے. دیکھیں نا, دنیا میں ہوتا ہے نا, دنیا میں بھی ہوتا ہے, جو وی آئی پیز لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. آپ نے اگر سفر کیا ہو, کسی ایئرپورٹ پہ, ہوائی جہاز پہ آپ نے سفر کیا ہو, پلین پہ, جب جانا ہوتا ہے تو ایئرپورٹ پہ حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت؟ کیا ہر چیز ہونے کے باوجود پھر بھی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرا پاسپورٹ میرے پاس ہے, ٹکٹ ہے, سامان پورا ہے یا نہیں ہے, کہیں کوئی چیز ہم بھول تو نہیں گئے, یا کوئی زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو سارے لوگ ہم اکٹھے ہیں. ہر وقت یہی رہتا ہے نا. ابھی بورڈنگ شروع نہیں ہوئی, پتہ نہیں کب ہوگی, پتہ نہیں گیٹ نمبر کون سا ہوگا, پتہ نہیں ہماری فلائٹ کہاں پہ آئے گی, کب رکے گی, کب اڑے گی, اور اترنے کے بعد کہاں جانا ہے, کس لائن میں لگنا ہے, اور پتہ نہیں کتنی دیر لائن میں لگنا پڑے گا. یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں نا. بلکہ کئی دفعہ تو سب چیزیں ہونے کے باوجود, ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی خطرہ لگا رہتا ہے, پتہ نہیں اگلے ملک میں جا رہے ہیں ہم, کسی اور ملک میں, ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹ پورے ہیں, اس ملک کی جو شرائط ہیں وہاں تو جا تو رہے ہیں, اس ملک کی شرائط کے مطابق ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹ ہیں یا نہیں ہے, کہیں راستے میں کوئی چیز بھول تو نہیں گئی. خوف لگا رہتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. ایک ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا, اس کے لیے کتنی ہم تیاری کرتے ہیں, کتنی کوشش محنت کر کے جاتے ہیں. ایک ہے ایک دنیا سے اگلی دنیا میں جانا, ایک جہان چھوڑ کے اگلے جہان جانا ہے. اس دن کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی, کتنی گھبراہٹ ہوگی, کتنی پریشانی ہوگی. لیکن یہاں اس دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ہی پلین پہ سفر کرنے والے کچھ لوگ پریشانی میں ہیں, سامان بھی اپنا چیک کریں, مطلب سامان کا وزن زیادہ نہ ہو جائے, یہ بھی الگ سے ٹینشن لگی رہتی ہے. وزن زیادہ ہو گیا تو نکالنا پڑے گا, دوبارہ پیکنگ کرنی پڑے گی, کئی قسم کی جو ہے خدشات اور ذہن میں ٹینشن اور پریشانی لگی رہتی ہے. لیکن اسی پلین میں سفر کرنے والے جو وی آئی پیز لوگ ہوتے ہیں, فرسٹ کلاس کے لوگ, ان کے لیے کس قدر سکون اور آرام ہوتا ہے. ان کو کوئی نہ ٹکٹ کی پریشانی ہوتی ہے, نہ پاسپورٹ کی, نہ کسی چیز کی, کچھ بھی نہیں ہوتا نا, کوئی پریشانی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, ان وی آئی پیز لوگوں کے ساتھ کچھ ان کے خادم, ان کی خدمت کرنے والے, ان کے نوکر, وہ سارا کچھ, وہ ساری ٹینشن وہ لے رہے ہوتے ہیں. ان کی ٹکٹ, ان کا جو ہے پاسپورٹ, ان کا سامان, وہ سارا کچھ چیکنگ کرنے والے وہ ہوتے ہیں. وہ آئے اپنی گاڑی سے اترے سیدھا پلین میں,
अलग से, रास्ता भी अलग, जहां उधर एक ही सफर कर रहे हैं, लेकिन वो वीआईपीज हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, आम बंदों के लिए परेशान। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह के जो वीआईपीज लोग होंगे उनको कोई परेशानी नहीं होगी, अलग से उनके सारे काम करने वाले फरिश्ते होंगे अल्लाह की तरफ से, उनके भी हिसाब किताब है ना, सारा कुछ है, उनके लिए फरिश्ते हैं। जिस तरह इन दुनिया के वीआईपीज लोगों के लिए प्रोटोकॉल के लिए किसी और मुल्क जाने के लिए उनकी परेशानी और उनके सारे मामलात उनके मुलाजिम हैंडल कर रहे होते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वो आए बैठे सफर किया गए। इसी तरह क़यामत के दिन के भी कुछ वीआईपीज लोग होंगे जिनकी सारी परेशानियां उनको नहीं उठानी पड़ेंगी, उनके पास उनके अल्लाह की तरफ से फरिश्ते होंगे। और बल्कि क़यामत के दिन की भी जो सबसे बड़ी घबराहट का दिन होगा, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते ऐलान करेंगे कि वो लोग कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं, ऐनल्लज़ीना ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, वो लोग कहाँ हैं जो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ा करते थे। तो सारी दुनिया सोई होती थी, वो उठ के अल्लाह के सामने क़याम करते थे, कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के सामने रोते थे। चंद लोग खड़े होंगे, जिसमें आता है लोग खड़े होंगे लेकिन बहुत थोड़े होंगे, बहुत थोड़े होंगे। अल्लाह हमें भी उन थोड़े बंदों में शामिल कर लें। अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि तुम आओ वीआईपीज लोग, तुम आओ इधर। क़यामत के दुनिया में सारे लोग ये सोए होते थे, तुम खड़े होकर मेरा कुरान पढ़ते थे और तहज्जुद पढ़ा करते थे, आज ये सब खड़े हैं, तुम इनको छोड़ के आ जाओ। अल्लाह उन्हें अपने साए में जगह देंगे। अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल कर लें। बयान ही उसी तरह होता है ना कि दुनिया में लाइन लगी है और प्रोटोकॉल जो है मिलने के लिए कुछ वीआईपीज लोगों को साइड पे कर दिया जाता है कि तुम आओ, तुम्हारे लिए लाइन नहीं है, तुमने ये नहीं करना। हालांकि दुनिया में बाज़ दफा नाइंसाफी भी हो रही होती है कि एक ही हक सबको मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को वीआईपीज करके उनको बाकी लोगों का हक मार लिया जाता है। अगर हक मार लिया जाए तो फिर तो ठीक नहीं है। अगर उन्होंने कुछ इजाफी उनके यानी कि एक ही प्लेन में टिकट और भी होती है, फर्स्ट क्लास वाले, और फिर बिजनेस क्लास, इकॉनमी, वो अलग से होता है ना टिकट, उन्होंने ज्यादा दी है तो उनको अलग से प्रोटोकॉल मिला है, वो एक अलग बात है। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी वहां पे अपने वीआईपीज बंदों को जगह देंगे, उनको ला यसमाउन हसीसा, उस क़यामत के दिन की वहशत, हैबत सूरज सवा नेज़े पर है, लोग पसीने में शराबूर हैं, उनको जरा बराबर भी हल्की सी आहट भी उस अजाब की महसूस नहीं होगी। अल्लाह हमें भी अपने लोगों में शामिल कर लें। वहुम फी मश्तहत, सिर्फ ये नहीं कि अजाब महसूस नहीं होगा, मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, वो ऐसी जगह में होंगे कि जो उनका दिल चाहेगा वो कर रहे होंगे। ऐसी जन्नत में अल्लाह पहुंचा देंगे। मश्तहत, जो उनका जी चाहेगा, जो दिल चाहेगा, खालिदून, हमेशा वही करते रहेंगे। दुनिया में ये चीज नहीं हो सकती, ये दुनिया की खराबी है। चाहे कोई करोड़पति भी है, सब कुछ है जिसके पास, जो उसका जी चाहे वो नहीं कर सकता। वो देखें ना, आपने खबरें सुनी होंगी, चंद दिन पहले, कुछ महीने हुए हैं, इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, नाम उनका ज़हन से उतर रहा है, हिंदू है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आपने वीडियोस देखी होगी उनकी, और पूरे एशिया के नंबर 1 अमीर हैं, और पूरी दुनिया के 10वें जो टॉप 10 लोग हैं ना, उनमें उनका नाम आता है। बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत दौलत है। अपने बच्चे की शादी की, अपने बेटे की, अंबानी शायद नाम है उनका, अंबानी, तो अपने बेटे की शादी की करोड़ों पैसे खर्च कर दिए, लेकिन सब कुछ दौलत है, पैसा है। और उनके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कि उसके बेटे को हाथी से प्यार हो गया, हाथी का शौक हुआ, तो उसने पूरा बहुत बड़ा फार्म बना दिया हाथियों का, और हाथियों को खिलाने के लिए पता नहीं क्या कुछ उन्हें किया है। कोई और चीज बच्चे को पसंद आई तो उसका फार्म बना दिया। यानी बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, लेकिन उस सारा कुछ होने के बावजूद उसके बेटे को एक ऐसी बीमारी लगी है कि जिसका इलाज करा करा के थक चुके हैं। अब उस एक बीमारी का इलाज कराते हैं तो उस इलाज कराने की वजह से उसके जिस्म का वजन बढ़ रहा है, उसका इलाज नहीं हो सकता। एक बीमारी का इलाज कराते हैं तो इलाज होता है तो वजन बढ़ता है, वजन बढ़ाना छोड़ते हैं तो वो बीमारी लगती है। तो आर्टिकल का उन्वान लिखा था किसी ने, तस्वीर अधूरी रहती है, कि सब कुछ होने के बावजूद जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। यहां से मुझे बात याद आई, जन्नत ऐसी जगह है जहां जो चाहोगे वो करोगे। दुनिया जन्नत बनाने के चक्कर में कि इतना पैसा आ जाएगा, वो प्रोटोकॉल हो जाएगा, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर जो चाहेंगे वो करेंगे। जो चाहो वो नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, मुशक्कत में पैदा किया, मुश्किल में बनाया। ये जो चाहे वो नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी, कोई नक्स, कोई ऐब इंसान में रहता है, कोई ना कोई कमजोरी जरूर रहती है
کہ جس سے انسان کو یہ محسوس ہو کہ میں سب کچھ نہیں ہوں، میں جو چاہوں وہ نہیں کر سکتا، کہیں پر میری آرزویں ٹوٹیں گی، کہیں پر تمنائیں ٹوٹیں گی، کہیں پر کچھ نہیں کر سکوں گا، کہیں پر جا کر بے بس ہو جاؤں گا۔ وہ بے بس اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ تو نہیں ہے سب کچھ، تیرے اوپر کوئی اور ہے جس کا حکم چلتا ہے، جس کی دی ہوئی طاقتیں اور صلاحیتیں تو استعمال کرتا ہے۔ وہ جہاں پہ چاہے تیری صلاحیت کو روک دے، ایک باؤنڈری لائن لگا دے کہ اس تک تیری صلاحیت ہے، اس سے آگے تو نہیں ہے۔ جنت ہے وہاں۔ اب اس دنیا میں جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں تو مرنے کے بعد والی زندگی پھر جو چاہیں گے کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑے دن کی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بتائی نا حدیث، اللہ تعالیٰ اس بڑے دن میں کہیں گے کہ آؤ میرے وی آئی پی پروٹوکول والے بندو، آؤ ادھر سائڈ پر، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، لینے آئیں گے ان کو فرشتے۔ وہی بات جس طرح دنیا کے پروٹوکول والے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کا سارا سامان، ساری ان کی جو پریشانی والا کام ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وی آئی پیز ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے وی آئی پی لوگ تلقاہم الملائکہ، ان کو فرشتے لینے آئیں گے کہ آ جاؤ، تم نے رکنا نہیں، تم نے گھبرانا نہیں، ہم آگے ہیں نا، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دنیا میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم آگے ہیں، بس آپ کو کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا سامان ہے ہم اٹھائیں گے، آپ کی ٹکٹ ہم لے کے آئیں گے، آپ کا ویزا ہم، آپ بس یہ کہو کہ ہم نے آنا، آپ ٹائم دو ہمیں۔ ہوتے ہیں نا کہ بڑے بڑے بزنس مین اور وی آئی پی یا جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ صرف آپ ٹائم دے دو، آپ کا پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، سارے معاملات، آپ کی شرائط وہ سب ہم کریں گے، آپ ٹائم دو، اس ٹائم پر ہم آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے جو وی آئی پیز لوگ ہوں گے تتلقاہم الملائکہ، فرشتے لے کے جائیں گے ان کو، آؤ آ جاؤ، ھذا یوم، اور کیا کہا جائے، ھذا یومکم، یہ تمہارا دن ہے، آج تو تمہارا دن ہے۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے دنیا میں؟ کہ جس بندے کے لیے کوئی پروگرام رکھا گیا ہو، جس کو پروٹوکول دیا گیا ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک بہت بڑی دنیا میں کوئی اکثر ہوتا ہے ایسے پروگرام رکھا گیا ہے، ایک تقریب رکھی گئی ہے۔ تقریب رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اس بچے نے ہمارے ادارے میں پڑھتا رہا، اس نے پوزیشن لی ہے، اس تقریب میں ہم نے اس کو انعام دینا ہے۔ تو انعام جس کو دیا جا رہا ہے وہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، ایک ایونٹ ہوا ہے، وہ کس کے لیے ہوئے؟ اس بندے کے لیے۔ ھذا یومکم، اس کو کہا جاتا ہے یہ تیرا دن ہے۔ اس طرح کسی کی شادی ہو رہی ہے، جس کی شادی ہوئی ہے تو اس دن کہا جاتا ہے نا دلہے کو، ھذا یومکم، یہ تمہارا دن ہے۔ دلہن کو کہا جاتا ہے ھذا یومکم، یہ آج تمہارا دن ہے، یہ سب جو جمع ہوئے تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، آج تمہیں عزت دینے کا دن ہے، تمہیں پروٹوکول دینے کا دن ہے، آج جو تم چاہو گے تمہارے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، ھذا یومکم، یہ تمہارا دن۔ اللہ کے وی آئی پیز لوگوں کو بھی کیا کہا جائے گا؟ ھذا یومکم، یہ تمہارا دن ہے، آج تو تمہیں پروٹوکول دینے کا دن ہے نا۔ اور پروٹوکول کیا ہوگا؟ سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں ھذا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہارے لیے ہے، جو تم نے دنیا میں نیکیاں کی تھیں، عمل کیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ سب کچھ دینے کے باوجود، بات جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا، کسی کو تقریب کی ہے جس کے لیے ایونٹ رکھا گیا ہے، اس کو سٹیج پہ بلا کے کہا جاتا ہے یہ تمہارے سارے سال کی محنت کا ثمر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وہاں بھی جس بندے کا دن ہوگا، جن لوگوں کا وہ دن ہوگا، سب کے سامنے جنت دے کر، ساری نعمتیں اور انعام دے کر کہیں گے یہ تم جو دنیا میں عمل کرتے تھے نا، یہ تمہارے لیے آج۔ اس وقت جس طرح دنیا میں جس بندے کے لیے تقریب رکھی جاتی ہے اور اس کو جب سند ملتی ہے، سب کے سامنے اسے جب انعام دیا جاتا ہے، سارے سال کی تھکاوٹیں، محنت اور مشقت، سب تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ اس وقت جنت میں بھی ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی جب اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہارا دن ہے، ھذا یومکم، آج تمہارا دن ہے، آج تو تمہیں خوش کرنا ہے، تمہارے لیے تو سارا کچھ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لیں۔ کنتم توعدون، یہ وہ ہے نا جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وعدہ تھا نا دنیا میں روزے رکھو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا، اللہ کی فرما برداری کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، شرابیں نہ پیو، اپنا عقیدہ اور عمل درست کر لو، عمل صالح کر لو، تمہیں جنت ملے گی۔ یہ وعدہ کیا گیا تھا نا، یہ ہے تمہارے لیے۔ اب یوم نطوی السماء، جس دن، پھر قیامت کے دن کے نقشہ کھینچا گیا آگے، جس دن نطوی السماء، اللہ فرماتے ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، قطعی السجل، جس طرح لپیٹا جاتا ہے سجل رجسٹر کو، کتب لکھے ہوئے۔ پہلے زمانے میں نا آپ جس طرح
کتابوں کو کاپی کو کتاب کو بائنڈ کیا جاتا ہے، جلد کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا تھا. لمبے لمبے کاغذ ہوتے تھے تو ان کو لپیٹا کرتے تھے. پکچرز میں شاید آپ نے دیکھا ہو، نیٹ پہ سرچ کریں گے تو پرانے دور کے لکھے ہوئے کتب، سجل، یہی لفظ لکھے نا، یہ سجل للکتب، تو آپ کو مل جائے گا. ایک طرف سے اس کو لپیٹتے تھے، دوسری طرف سے کھولتے تھے. یعنی پڑھنا ہے خط کو، ایک پوری بک کو پڑھنا ہے تو اس کو ایک طرف سے کھول کے پڑھتے جاتے تھے اور دوسری طرف سے پھر اس کو لپیٹتے جاتے تھے. تو ایک لپیٹ لیا جاتا تھا. یہ جس طرح اس کو لپیٹا جاتا ہے کتاب کے اوراق کو، اسی طرح آسمان کو لپیٹ دیں گے ہم. کہ جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے، پھیلایا، اسی طرح واپس لپیٹ کر ختم کر. کما بدأنا اول خلق، جس طرح ہم نے ابتدا کی تھی، خلقت کو پھیلایا تھا اس زمین پر، اسی طرح واپس بھی بلا لیں گے. نعید، ہم لوٹائیں گے. وعدنا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے. انا کنا فاعلین، یہ سب ہم کرنے والے. اور ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا ذکر کے بعد کہ اس زمین کے وارث ہم اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے. ان فی ھذا لبلاغ، اس میں یقیناً پیغام ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. اور آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت بنا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے. اس ایک آیت پر بات کریں نا تو جتنی گفتگو ہو چکی ہے، اتنا ٹائم اور اس آیت پر گفتگو ہو سکتی ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ اگر سیرت کی کتاب پڑھیں اس میں سارے موجود ہیں. الرحیق المختوم جو اکثر میں ذکر کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عالمین کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں رحمت، عالمین کے لیے. آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت، آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت، آپ عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے رحمت، بیگانوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، جان کے دشمنوں کے لیے رحمت. اس پر کتنے واقعات دیے جا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق مقرر کیے، آپ نے پرندوں کے حقوق مقرر کیے. ایک صحابی نے پرندے کا بچہ اٹھا لیا، اس کی ماں آ کر پھڑپھڑانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا اس کے بچوں کو تو نے اٹھا کے پریشان کیوں کیا ہے، جاؤ اس کے بچوں کو واپس لے کے آؤ. آپ ایک جو ہے گئے ایک باغ میں، ایک اونٹ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگا. آپ نے اس کے مالک کو بلایا، کہا اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے. آپ نے اس جانور کے حقوق بتائے، پرندوں کے حقوق بتائے. آپ نے حتیٰ کہ دشمنوں کے حقوق بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے معاف کر دیا. کتنی رحمت بن کے آئے. تو اب ہمارا سبق جو ہے وہ ٹائم پر وہ رکوع پورا کرنا ہے، تو انشاءاللہ کبھی اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ کی رحمت، کس طرح آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اس پر الگ سے کچھ واقعات آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ کبھی ایک لیکچر میں ریکارڈ کر کے. قل انما یوحا الیہ، کہہ دیجئے بے شک صرف وحی کی جاتی ہے میرے اوپر. وہ وحی کیا ہے؟ صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے. قال انتم مسلمون، کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ فرما بردار بن جاؤ گے تو آخرت تمہارے لیے. اگر اور الہ، معبود، مشکل کشا اپنے بناتے رہو گے، ایک الہ کو نہیں مانو گے، اس کی عبادت کے لیے نہیں آؤ گے، تو پھر نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. اگر وہ منہ موڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے ان کو کہہ دو مجھے صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے. اگر یہ نہ مانے، منہ موڑ لیں، تو ان سے کہو میں نے تمہیں خبردار کر دی اعلیٰ ثواب، برابری پر. برابری کا کیا معنی؟ کہ جتنا میرے پاس علم آیا ہے نا تو میں نے وہ بات نہیں چھپائی، جتنا مجھے علم تھا سب کچھ بتا دیا ہے. اب مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تو تمہاری مرضی. اور مجھے یہ نہیں پتا اقریب ام بعید، کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ عذاب دور ہے یا قریب ہے. انہ یعلم الجہر، یہ اللہ جانتا ہے، وہ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے. اور ہو سکتا ہے لعلہ فتنۃ لکم، کہ تمہارے لیے آزمائش ہو. تمہیں جو ابھی سہولت مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے، عیش و آرام ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ ہو، اور یہ فائدہ ختم ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا اس نے رب حکم، یعنی پیغمبر نے کہا اے میرے رب فیصلہ کر ان کے درمیان. اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں ہم، وہی مدد طلب کرنے کے لائق ہے. علامہ اس پر، اس کے مقابلے میں ہم مدد طلب کرتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو، جو تم ہمارے خلاف، جو اس کے خلاف معبود بنا رہے ہو یا ہمارے خلاف جو ہے تدبیریں اور چالیں کر رہے ہو، ہم اس رب سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں تک رکوع بھی کمپلیٹ ہوا اور سورہ انبیاء یہاں پہ ختم ہو چکی. آگے سورہ حج ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.